حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کا آج 7واں روزہ ہے، اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے تعلقات کو نبھائیں، دوستیوں کو نبھائیں، اور جب کسی جگہ رشتہ داری ہو جائے تو ان رشتوں کو بھی نبھائیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں نا، تعلق بنانا مشکل نہیں ہے، تعلق کو نبھانا مشکل ہے۔ بڑے جلدی ہم کسی کے دوست بن جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم کسی کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن اتنا ہی جلدی پھر رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ جتنا جلدی قریب آئے تھے اتنا ہی جلدی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہر شخص کی یہ خواہش ہو گئی ہے الا ماشاء اللہ کہ میں نا لوگوں کے اندر جانا جاؤں، میرے تعلقات وسیع ہوں اور میری پہنچ ہو، دنیا میں کوئی بھی کام ہو تو کوئی ایسا شخص ہو جو میرا اس وقت کام آئے، لوگوں کے اندر میری ایک پہچان ہو، میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ آگے بڑھ بڑھ کر لوگ اپنا تعارف نہیں کرواتے میں فلاں ہوتا ہوں، آگے بڑھ بڑھ کے آگے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تعلقات ہونے چاہیے، لیکن بھائی تعلقات ہی بناتے رہنا اور ان کو نبھانا نہ، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ تعلق جتنا جلدی بنتے ہیں اتنے ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور آج کا یہی موضوع ہے کہ تعلق جب بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اور یہ جو ٹوٹ جاتا ہے تعلق یہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کسی پر اتنا زیادہ اس کے قریب آ جاتے ہیں کہ پھر ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار تیرا میرا کوئی فرق ہے، یہ کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ یار تیرے میرے پیسے ہیں تو کوئی فرق ہے، یا تیری میری چیز میں کوئی فرق ہے۔ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ابتدا کے اندر۔ بھائی کسی جگہ رشتہ داری ہوئی تو بڑی تعریفیں نہیں ہوتی ابتدا کے اندر، بھائی کیا بات ہے بھی لڑکے والوں کی، یعنی لڑکی والے تعریف کرتے ہیں بھائی کتنا سمجھدار بچہ ہے، بھائی سگڑ بچہ ہے، دیندار ہے، اچھا ہے۔ اسی طرح لڑکے والے لڑکی والوں کی تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت بھائی خاندان ملا ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، وہی زبانیں جو کل تعریف کے لیے کھلتی تھی اب وہ شکوے، شکایتیں اور اعتراضات کے لیے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلق بہت جلدی بنتے ہیں ہمارے، پھر اتنے جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کی وجوہات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلی چیز جو آج کے درس کی ہے کہ تعلقات کو نبھائیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جب یاری لگانی ہے نا تو سوچ سمجھ کے لگانی ہے۔ پہلے تعلق کسی سے بنانا ہے نا تو ذرا سوچ سمجھ کے بنانا ہے۔ کسی سے بھی دوستی لگانی ہے، ہمارے یہاں دوستی شروع ہوتی ہے نا تو پھر جان دینے کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ ہر چیز لٹانے کی بھی بات ہو جاتی ہے، پھر تیرا میرا اور میرا تیرا ہے، یہ والی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کو بھی لوگ گننا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ہوٹل بیٹھ کے جو 4 پیپسی کی بوتلیں پی تھیں، پھر حالانکہ لاکھوں ایک دوسرے پر قربان کرنے کو تیار تھے، پہلے کہتے تھے کوئی فرق نہیں ہے میرا اور آپ کا، لیکن جب اختلاف ہوا اور جب اس کے اندر کوئی ذاتی ایسا کوئی معاملہ بن گیا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لوگ گننا اور ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے، جب کسی سے تعلق بنانا ہے تو پہلے سوچ کر بنانا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ میں جس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں چونکہ دین کا مبلغ ہوں اس لیے مجھے ہر ایک سے تعلق رکھنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کے دین کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے، تو ہر ایک سے تعلق رکھنا، ہر ایک کے ساتھ بات چیت رکھنا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں دوستیاں، یارانے اور اس طرح کے بھائی چارے کا تعلق یہ بڑا سوچ سمجھ کے لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جس سے دوستی لگا رہا ہوں میں نبھا بھی سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا۔ فرماتے ہیں میں پہلے سوچتا ہوں، لیکن چونکہ میں دین کا مبلغ ہوں نا تو اس لیے ہر ایک سے میں نے ملنا ہے، ہر ایک سے میں نے تعلق بنانا ہے، کیونکہ جب تعلق ہوتا ہے تو پھر دین کا پیغام دینا۔ میرے نبی نے 11 یا 13 شادیاں کیوں کی؟ اس لیے کہ جہاں رشتہ ہو جاتا ہے ان تک اپنی بات ڈلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
میرے نبی نے جہاں جہاں رشتے فرمائے نا تو وہ سارے کے سارے قبیلے اور خاندان جو تھے وہ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیہ خاندان بہت بڑا خاندان تھا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں آتی ہیں، حضرت ابو سفیان جو بڑے دشمن تھے وہ بھی کلمہ پڑھ گئے، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اس لیے کہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر ہر ایک سے تعلق بنانا ہے، لیکن جس کا یہ منصب نہیں ہے تو اس کو تعلق بنانے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ چل بھی سکوں گا یا نہیں چل سکوں گا۔ اسی لیے تو نکاح سے پہلے بھی تحقیق کا حکم دیا کہ کسی جگہ نکاح کا ارادہ ہے تو پہلے کسی بہانے سے کسی طریقے سے وہاں تحقیق کر لو، چھان بین کر لو، بعد میں پھر شروع میں تو تعریفیں ہوں گی نا، تو بعد میں اسی لوگوں کی جب تنقید شروع ہو جاتی ہے لوگ پھر منہ پہ نہیں کہتے، بعد میں کہتے ہیں پہلے تو بڑیاں تعریفاں کر دے سن۔ بلے شاہ سید رحمت اللہ تعالی کیا خوبصورت پیغام دیا، فرمایا کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بولیا پہلے ہی سوچ کے لاویں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے، پہلے ہی سوچ کے لاویں پھر یاراں نال۔ تو یہ پہلا اصول ہے، کسی بھی جگہ تعلق بنانا ہے تو پہلے سوچیں سمجھیں، اس کے ساتھ کو لین دین کا معاملہ کر کے دیکھیں۔ ایک آدمی کی تعریف کی گئی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، یا رسول اللہ بڑا اچھا آدمی ہے، فرمایا تعریف کر رہے ہو نا کبھی اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ بھی کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے دو کم کر جے اے دے وچ کامیاب ہو گیا پھر او دے نال دوستی بھی کر لینا، پھر اس کے ساتھ محبت کی پینگے بھی بڑھا لینا، پھر اس کی تعریف بھی کرنا۔ جب کسی کے ساتھ سفر کر لو پہلے ٹٹولا جائے، پہلے کھنگالا جائے، سوچ سمجھ کے دوستی لگائی جائے، یہ نہ ہو کہ جان دینے کی باتیں ہوں اور بعد میں پھر وہ جو آپس کے راز تھے وہ بھی پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ پھر جو اندر کی باتیں ہیں کہ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ والے راز بھی لوگوں تک پہنچانے شروع کر دیے جائیں۔ وہ جو محبت میں جب آگے بڑھے تھے تو ایک دوسرے سے اپنے راز شیئر کیے تھے۔ تو پہلا اصول، جب بھی دوستی لگانی ہے سوچ سمجھ کے لگانی ہے، جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے تو سوچ سمجھ کے اس سے تعلق بنانا ہے، ایسے ہی نہیں لگا۔ تعلق بنانا ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ہے، بنانا مشکل نہیں ہے کام، اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگلی بات، جب تعلق بنا لیا نا تو بنانا اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے۔ کسی سے بھی دوستی رکھنی ہے تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں رکھنی کہ میرا کوئی ذاتی اس سے نفع ہے، اس سے کوئی ذاتی لالچ رکھ لیا اور اس کو ٹیشو پیپر معاذ اللہ سمجھ لیا کہ بس استعمال کرنا ہے، وقتی طور پر فائدہ لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے۔ جن دوستیوں کے اندر لالچ ہوتا ہے نا وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ جن دوستیوں کے اندر جیب کا رشتہ ہوتا ہے نا کہ میرا اور اس کا جیب کا رشتہ ہے، وقتی رشتہ ہے، بس صرف اسے استعمال کرنا ہے، بس اس سے صرف فائدہ لینا ہے، جب یہ والا رشتہ ہوتا ہے نا تو یاد رکھیے جو لالچ کے رشتے ہوتے ہیں یہ سدا بہار نہیں چلا کرتے، سدا بہار نہیں ہوتے۔ لالچ کے رشتے جن کے اندر ذاتی نفع ہو، اللہ رسول کی جب رضا ہوتی ہے، سنیے حدیث بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کریم محبوب فرماتے ایک شخص گھر سے نکلا اور اس نے ملنا تھا قریب کسی گاؤں کے اندر اپنے ایک دوست سے۔ راستے میں نا اللہ کا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ساتھ والے گاؤں میں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ بھائی اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ کیوں ملنے جا رہا ہو؟ وقت نکالا ہے نا، آخر ٹائم نکالا ہے، ملنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ کہا رشتہ داری نہیں ہے۔ تو بھائی پھر کوئی لین دین کا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ تو کوئی کسی دنیا کے کام میں کوئی اس کی مدد چاہیے، کوئی سفارش کروانی ہے اس لیے جا رہے ہو؟ کہا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بڑا ہی محبوب بندہ ہے، اس کی باتوں سے نا مجھے رب سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دین کی بات کرتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے نا دین کی تو پھر میرا دین میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے نا تو میرے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، میرا دین کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں صرف اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میرا دین اور مضبوط ہو، اللہ رسول کی محبت اور زیادہ میرے دل کے اندر آ جائے۔
تو فرشتہ کہتا ہے اگر تیرا یہی ارادہ ہے نا تو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے اسی رب نے بھیجا ہے اور تجھے جا کر بتا دوں کہ جب دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو رشتہ کسی سے کس انداز کا رکھنا ہے؟ اللہ رسول کی رضا والا۔ رشتہ جب بھی بنانا ہے ایک تو سوچ سمجھ کے بنانا ہے اور دوسرا لالچ سے بالا تر ہو کر اللہ رسول کی رضا کے لیے بنانا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے بنانا ہے۔ اور اس پہ کریم محبوب کا ایک فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ دوستی کرو بھائیوں کی طرح۔ دوستی کرو کس کی طرح؟ جی میں بھائی نہیں ہوندے، بھائی بھائیوں کی مثال دی جاتی ہے نا، بھائی فلاں آدمیوں کا تو اتنا پیار ہے جس طرح بھائیوں کا آپس میں پیار ہوتا ہے۔ دوستی کرو فرمایا بھائیوں کی طرح، اور فرمایا لین دین کرو تو اجنبیوں کی طرح۔ اجنبی بندہ جس سے پہلی آپ کی اور اس کی پہلی ملاقات ہے تو اجنبی آدمی کے بارے میں پتہ نہیں نہ ہوتا۔ اچھا جڑا تعلق والا ہوندا ہے نا، وہ دکان تے گئے ہوتے، بندہ کچھ معاف ہی نہیں کروا سکتا، تعلق ہوتا ہے نا، پھر شرم آتی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لین دین کرو، حساب کرو تو اجنبی لوگوں کی طرح، اور دوستی کرو تو بھائیوں کی طرح۔ اس لیے کہ جس طرح بھائی ہوتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا۔ اور جب لین دین کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہنا جڑا تیرا ہے وہ میرا، کوئی فرق ہے بھائی۔ باہن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر آنا ایک ایک پیسہ وہ بھی گنا جاتا ہے۔ اور ہمارے قرآن کا، ہمارے دین کا بھی یہی اسلوب ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو اس کو لازمی لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک کی ترجیح جب پیسہ بن جائے گا نا، تعلق بن گیا تھا، دوستی ہو گئی تھی، بھائی چارہ بن گیا تھا، لیکن نیت کے بدلتے ہوئے شیطان کو دیر نہیں لگتی ان کے درمیان نفرت ڈالتے ہوئے جب دونوں میں سے کوئی ایک پیسے کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر آنے کا حساب، پھر وہ پیسوں کا حساب، پھر وہ ادھر بیٹھ کے وہ کام کیا تھا اس کا حساب، پھر ادھر گئے تھے اس کا حساب، پھر یعنی جب بھی کسی کو پارٹنر بناؤ زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر بھائی والی کرو تو پھر اجنبیوں کی طرح۔ ماں تے دھی دا بھی حساب جڑا ہوندا ہے وہ بھی لازمی ہے، جملہ ہمارے یہاں ایک بولا جاتا ہے، ماں تے دھی دا بھی حساب ہے بھائی، ایک ایک روپے کا حساب ہو، ایک ایک چیز کا حساب ہو۔ فرمایا دوستی بھائیوں کی طرح کرنا اور حساب کتاب اجنبیوں کی طرح کرنا۔ یہ تعلق اس سے بنا رہے گا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا۔ لیکن جب یہ شروع میں محبت میں جذبات میں آ کے جب یہ کہہ دیا فرق کوئی نہیں تو بھائی فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے شروع سے ہی یہ دوستی کے اصول وضع کر لیے جائیں تو تعلق قائم رہتے ہیں، تعلق کے اندر پھر دراڑیں نہیں آیا کرتی۔ اور اگلی بات سنیے گا، پہلی بات کیا تھی کہ یاری سوچ سمجھ کے لگانی ہے، دوسری بات جب لگانی ہے تو لالچ میں نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے لگانی ہے، اور تیسری بات جب یاری لگا لی نا اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو غلطیوں سمیت پیار کرنا ہے، اس لیے کہ غلطیوں سے پاک کسی شخص کو آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر تو آپ قبرستان میں جا پہنچیں گے۔ قبرستان کے اندر تو دنیا میں جو انسان موجود ہے اس میں تو غلطیاں ہوں گی، اور اگر کوئی کہے نا کہ میں نے محبت اس سے کرنی ہے، پیار اس سے کرنا ہے جو بالکل غلطیوں سے پاک ہوگا، پھر تو وہ تو فرشتے ہیں، وہ نبیوں کی ذات ہے۔ ہم انسان ہیں تو انسانوں کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، ان ساری کوتاہیوں کے ساتھ ہی اس سے محبت کرنی ہے اس سے۔ اس لیے جب پیار شروع ہوا تھا، دوستی شروع ہوئی تھی، محبت جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا تو اچھا رہے گا تو میں بھی اچھا رہوں گا، ایسا تو نہیں نہ کہا تھا۔ تو جب دوستی کا آغاز ہوا تھا تو جس طرح بھائی اس میں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ان کے سمیت اس سے محبت کرنی ہے۔ نبی پاک نے ایک مثال دی، فرمایا کہ جو دو دوست ہوتے ہیں نا یہ دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ تے مٹی لگ جائے نا، کیچڑ لگ جائے تو اگر وہ ٹوٹی دے تھلے کر بھی لئیے نا، نل کے نیچے کر بھی لیں تو بہترین صاف نہیں ہوگا۔ کدوں ہوئے گا؟ جدو ایک ہاتھ دوے ہاتھ نو رگڑے گا، جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مدد کرے گا نا تو پھر وہ صاف ہوگا۔ کلا ہاتھ دھپدا نہ ہی ایک دوجے نو دھوندا، ویراں بعد محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ بھائی ایک ہاتھ جو ہے وہ کبھی صاف نہیں ہوگا جب تک دوسرے کی مدد نہیں ہوگی۔ تو
تو حضور یہی مثال دے رہی ہیں. فرمایا جو دو دوست ہوتے ہیں نا وہ دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ پہ کیچڑ لگ گیا تو دوسرا ہاتھ اسے صاف کرتا ہے. فرمایا جب ایک دوست میں کوئی کمزوری کوئی گناہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا دوست اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو اصلاح کے راستے پہ چلاتا ہے. جسم دا کوئی حصہ زخمی ہو جائے معاذ اللہ انہوں کٹ کے سٹ دے دے. جسم ہاتھ میں اگر کوئی زخم ہو گیا یا جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی زخم آ گیا اس کو کاٹا تو نہیں نہ کرتے, کیا کرتے ہیں اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں. تو بھائی جس طرح یہ جسم کا کوئی حصہ اگر خراب ہو جائے زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے. اسی طرح جو دوست ہے جو آپ کے ساتھ جس کا تعلق بنا ہے اس کے ساتھ بھی انداز یہی ہونا چاہیے کہ جب اس میں کوئی غلطی آ جائے. مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی سے تعلق بنانا ہے نا, دوستی کرنی ہے, تو اپنے دل کو قبرستان بنا لینا جس میں اس کے عیبوں کو دفن کرنا ہے, جس میں اس کے غلطیوں کو دفن کرنا ہے. اگر تم غلطیوں سے پاک انسان ڈھونڈنا شروع کرو گے تو کائنات پھر لو تمہیں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا. اس لیے کہ جو انسان ہے وہ نسیان سے ہے. نسیان کا معنی خطا ہے, غلطی ہے, بھول جانا ہے. انسان تو بھولے گا لیکن جو بہترین دوست ہوتا ہے, بہترین محبوب بلاوے ایک واری تے سر نو پیر بنائیے, سر منگے تے سر دے چھڑیے, ذرا نہ دیر لائیے تے محبوب دا گلا کدی نہ کریے. باویں سیک دیاں ہی مر جائیے آدم یا تے لائیے نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. جے آدم یا تے لائیے نہ تے جے لائیے پھر توڑ نبھائیے. اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی مزاج ہے, ہم نئے دوست بنانا چاہتے ہیں. نئے دوست بنانا کوئی بری بات نہیں ہے جب پرانوں کو بھی ساتھ رکھا جائے. جب پرانوں کے ساتھ جو تعلق تھا, وہ جو پرائمری کے کلاس فیلوز تھے, وہ جن کے ساتھ کسی جگہ پہ رہتے تھے تو ایک تعلق بنا تھا, وہ جو اکٹھے کولیگ تھے کام کرتے تھے ایک جگہ پر, ان کے ساتھ جو تعلق بنا. نئے دوست آپ بنائیں لیکن پرانوں کو نہ بھولیں. اور جو پرانوں کو بھول کر نئے دوست بناتا ہے, تو میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کہی اس کے حوالے سے. حالانکہ اللہ والے سخت زبان نہیں بولتے لیکن بڑا سخت جملہ کا حضرت میاں مبخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائیے جھوکاں. مرشد دے دروازے محکم اندر نہیں, ہمیشہ پختہ انداز سے. مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائیے جھوکاں, نویں نہ یار بنائیے. وانگ کمینہ لفظ تسی آ کے میں نہیں کہہ رہا, وانگ نویں نہ یار بنائیے, یعنی کیڑا سخت لفظ کہہ چھڑیا. فرمایا اچھا میاں صاحب نو کسے کہا بھی یہ جڑے پرانے نے زیادتی کر رہے ہیں تاں تے میں نواں بنا رہا دوست. یہ جو پرانے تھے نا یہ اب تکلیف دے رہے ہیں. پرانے جو تھے نا وہ جو لنگوٹیے یار تھے اب وہ باتوں میں راز کھولتے ہیں, اس لیے مجھے نئے دوست بنانے کی ضرورت پڑی. تو میاں صاحب نے ان کو پیغام دیا, چنگی مندی سجنا کولوں. کنہ کولوں؟ چنگی مندی کنہ کولوں ہو جاندی 100 واری. ایک واری نہیں, یار انہیں فلانی گل کیتی سی تے میں تعلق توڑ لیا, ایک گل کیتی نا. تے میاں صاحب کی کہہ رہے نے, ہو جاندی 100 واری. چنگی مندی سجنا کولوں ہو جاندی 100 واری. پر یاراں دا گلا نہیں کر دے, سچی پریت جنہ دی. جنہ دی اصل تے سچی محبت ہوندی ہے نا اللہ رسول والی, وہ پھر گلا نہیں کر دے. کوئی گل نظر آ بھی جاوے تو اصلاح کر دے نے, اس لیے کہ ہاتھ زخمی ہو جائے انہوں کٹیا نہیں جاندہ, وہ دی اصلاح کیتی جاندی ہے, اس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے. غلطیوں سمیت پیار کرنا ہے, یہ تعلق کا ایک اصول بیان کر رہا ہوں. پہلے تو سوچ سمجھ کے لگانی ہے دوستی, تعلق بنانا ہے. پھر جب بنانا ہے تو پھر لالچ کی وجہ سے نہیں, اللہ رسول کی رضا کے لیے. پھر جب بنا لیا تو غلطیوں سمیت اس کے ساتھ محبت کرنی ہے. آئیے میرے اور آپ کے نبی نے کس طرح تعلق نبھائے, میرے اور آپ کے محبوب نے کس طرح تعلقات کو نبھایا, اور پھر حضور کی سیرت پر عمل کر کے ہمارے بزرگان دین اسلاف نے کس طرح تعلقات کو نبھایا. اس لیے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا. ایڈے خوش نہ ہوئے اس گل تے بھی تسی مرد بیٹھے ہوتے خوش ہو رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تو ہے نا پوری عقل والا, وہ تو آدھی عقل والی ہے نا, تیری پوری عقل ہے. تو تم بھی اگر پاگل بن جائیں تو بھی اس وقت بے عقلہ بن جائے اور فر 3 فائر نکال کے پھر بھاگتا پھرے, تیرے بھی تو فرق ہی رہ گیا.
تو اس لیے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا تاکہ وہ نبھانا سیکھیں. وہ جو رشتہ اب بن گیا ہے نا کلمے کی بنیاد پر، ایک بندھن میں بندھ گئے میاں بیوی، اب اس رشتے کو نبھایا جائے. وہ کتنی بھی ترش ہو، وہ کتنی بھی بد مزاج ہو. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی بادشاہ کے پیر تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی، بایزید بسطامی کے سجادہ نشین تھے. بیوی بڑی بد مزاج تھی، زبان کی بڑی تیز تھی، منہ زور تھی. ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے نا خواجہ ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آیا. تو خواجہ صاحب جو تھے نا زور سے لے کر مغرب تک جنگل میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اس نے بڑا چرچا سنا خواجہ ابو الحسن خرقانی کا، بڑے اللہ والے ہیں، ملنے کے لیے آیا. دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیوی بولی کون ہے بھائی؟ ملنے آیا ہوں خواجہ صاحب سے. اور جویں وہ ویلا تم ہی ویلا ہیں. اندر سے کیا آواز آئی؟ منہ زور تھی نا، بد مزاج تھی. جویں وہ ویلا ہے انہوں تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں. جس طرح وہ فارغ ہے، اتنا لمبا آ گیا، راستے میں تجھے کوئی آدمی ملا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ، اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا. نہ اس کو بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، جنگل میں جاتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. بندہ بڑا پریشان ہو گیا بھی میں کی سنیا سی اور یہاں پر کیا ہو گیا. کہندے نے کہ میں نہ سوچ لیا اور دل میں بات آئی بھئی بادشاہ کو مرید کر لیا ہے محمود غزنوی کو، لیکن بیوی کو مرید نہیں کر سکا اپنا. کیسا یہ پیر ہے، غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. آندہ واپس جانا جدو سوچ رہا سا نا، واپس جانے کا جب ارادہ کر رہا تھا، دل چ خیال ہے لمبا جو سفر کیتا ہے تو چلو ملتا ہی جاواں، کوئی بات نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں چلو ملتا. کہندے جنگل کی طرف گیا. آندے نے حیران رہ گیا میں کی ویکھیا، مغرب دا ٹائم چونکہ ہو رہا سی تے خواجہ ابو الحسن خرقانی شیر اتے بہ کے واپس آ رہے سن. جنگل کے شیر کے اوپر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں، جنگل سے واپس آ رہے ہیں. اندر نے پھر دل چ گل آئی نا، بیوی قابو چاہتی نہیں تے شیر نو قابو کر لیا ہے، بیوی قابو میں آتی نہیں. اندر نے دل چ خیال آیا. حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تے خواجہ صاحب نے گل وہ دل والی سمجھ لئی. میں بیلی سوچتا کی پہ، پہلے ہوا ایسے نا ادھروں سوچ لیا، دیکھ لیا کیا سوچ رہا ہے. فرمایا کی پہ سوچنا ہے؟ آندا حضور میں کچھ اور سنیا سی پر ایتھے تو کچھ اور مندر ہے. تو خواجہ صاحب نے کیا بات کہی؟ فرمایا منہ دی ذرا تیز ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. اگر میں چھڑ دیتی نا تو کسے نہیں رکھنا اس نو. اگر میں نے اسے نبھانا، دیکھیں تعلق نبھایا کیسے جاتا ہے. اگر میں نے چھوڑ دیا نا، بیچاری کے ساتھ کوئی گزارا کر نہیں سکے گا. تو میں نے کہا چلو میں برداشت کر لیتا ہوں. اور اگلا جملہ سنیے گا اور کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کیجئے گا. یہ میاں بیوی دونوں کے لیے جملہ ہے. بیوی بد مزاج ہو تو شوہر کیا کرے، شوہر بد مزاج ہو تو بیوی کیا کرے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے، فرمایا اس بد مزاج سے میں صبر کرتا ہوں، اس کے ساتھ تعلق نبھا رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس بد زبان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. بے زبان جانور اللہ نے میرے فرما بردار بنا دیے. بے زبان جانور اللہ نے میرے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلق نبھانا سکھایا ہے. 6 مہینے ہوندے نہیں ویاہ ہونے تو منڈے حالانکہ لو میرج ہوئی سی، کہندے جی بس یہ فارغ کر دیا میں نے. کیا ہوا بھائی؟ وہ میرے مزاج کی نہیں ہے. بھائی تعلق نبھانا سیکھیں، تعلق کو نبھائیں. جب شروع میں اتنی محبت کے پینگے تھی تو اب اس تعلق کو بنانا مشکل نہیں ہے، اصل کام ہے نبھانا. اور نبھایا ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کی زندگی کو فالو کیا. اب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ. اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں دوپہر کا جو وقت ہوتا تھا نا، کیلولہ کا وقت اسے کہتے ہیں، تھوڑی دیر حضور آرام فرماتے تھے. اور سب کو علم تھا کہ حضور اس وقت کسی سے نہیں ملتے، آرام فرماتے تھے. اور یہ ڈاکٹر رات بھی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے 15 سے 20، سونا نہیں، سونا شرط نہیں، اس میں 10-15 منٹ کے لیے آپ لیٹیں. اس سنت پر بھی آپ عمل کریں، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوگی. حضور آرام کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں ایک دن نا حضور آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت. ایک بوڑھی عورت جس نے سوٹی ہاتھ میں پکڑی ہے، اس کے سہارے سے دروازے پہ دستک دی. میں ملی اس سے، اس کی آواز سن کر نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو. جب وہ آئیں حضور نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا. اور جس طرح ہوتا نا خصوصی کسی کو وقت دینا، خصوصی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے یوں ان کے ساتھ خصوصی ان کو وقت دیا، ان کی باتیں سنی.
وہ جو بات کرتی رہیں، نبی کریم علیہ السلام سماعت کرتے، وہ بات کرتے، حضور بات کرتے، کافی دیر تک جب تک وہ بیٹھی رہیں تو حضور بھی بیٹھے رہے. کافی وقت، عصر کا وقت قریب ہونے والا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے خود ہی اجازت چاہی کہ اب حضور مجھے اجازت دیں، میں نے جانا ہے. نبی کریم علیہ السلام اٹھے، گھر سے کچھ تحفے تحائف لیے، کچھ پھل جو بھی گھر کے اندر چیز موجود تھی وہ بھی ان کو دی. پھر حضرت بلال کو بلایا، فرمایا جاؤ اسے گھر تک چھوڑ کے آؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حیران تھی کہ اس وقت تو حضور کسی کو وقت دیتے نہیں، تو یہ کون خاتون تھی جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جب واپس آئی نا، میں نے جب دیکھا تو میں نے سمجھی کہ اب حضور مسجد میں تشریف لے جائیں گے، عصر کا وقت ہو رہا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام پھر لیٹ گئے، اور میں نے جب دیکھا تو حضور نا کسی گہری سوچ میں تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں نے عرض کی بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات نے رلا دیا؟ فرمایا عائشہ یہ جو خاتون آئی تھی نا، یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ میری پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ اس کی سہیلی تھی. جب ہم مکے میں ہوتے تھے نا تو یہ اس وقت آیا کرتی تھی خدیجہ کے پاس، تو خدیجہ اس کو بڑا خصوصی وقت دیتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی. بیچاری غریب تھی تو خدیجہ اس کی مدد بھی کرتی تھی. جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ الکبریٰ اس کو تحفے تحائف بھی دیتی تھی. آج جب یہ آئی ہے نا تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، اور میں نے اسی تعلق کو نبھایا ہے، وہ تعلق جو حضرت خدیجہ نبھایا کرتی تھیں، میں نے اسی تعلق کو آگے بڑھایا اور جملہ ارشاد فرمایا حسن العہد من الایمان، تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کسی تعلق کو، کسی سے بن گیا تعلق تو اس کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پیر مرید کا جو آپس کا تعلق ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. باپ بیٹوں کا، اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پیر مرید کا، استاد شاگرد کا، امام مسجد مقتدی کا، یہ جو آپس میں تعلق ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں آج جب وہ آئی تو وہ تعلق جو حضرت خدیجہ نبھاتی تھیں، آپ غور کیجئے نبی کریم علیہ السلام تعلق کو نبھانے کی کتنی اہمیت دے رہی ہیں. ہم تعلق بناتے ضرور ہیں لیکن اس کو نبھاتے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر ہم نوٹ کرتے ہیں، پھر ان کو غلطیاں بنا کر لوگوں کے سامنے ان کو پھر شیئر کرتے ہیں، جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. تعلق کو نبھائیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور کئی چیزیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں نا پاس نہیں رہتی، پھر ان کی قدر ہوتی ہے. اب اس کو قدر ہونے لگی. یا رسول اللہ میں خدمت باپ کی نہیں کر سکا جس طرح کرنی چاہیے تھی، اب کوئی حل ہے کہ میں باپ کی جو خدمت میں کمی رہ گئی تھی میں اس کو پورا کر سکوں؟ تو کریم محبوب نے فرمایا ہاں ایک حل ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جن سے تیرے باپ کا تعلق تھا نا اس تعلق کو نبھاؤ. جو تیرے باپ کے دوست تھے نا ان دوستوں کے ساتھ تعلق کو نبھاؤ. آج یہ پگڑی بننی جاندی ہے، یہاں تو میں نے اتنا سسٹم نہیں دیکھا، ہمارے یہ جو لوکل علاقے ہیں وہاں پہ کل شریف کا ختم ہے تو ایک پگڑی باندھی جاتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ برادری ساری آئی ہوتی ہے نا، سارے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، ان رشتہ داروں کی موجودگی میں وہ جو بڑا بیٹا جس کو وہ پہنائی جا رہی ہے، جس کو وہ امامہ پہنایا جا رہا ہے، اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے جے تیرے ابے سارے نال بنا کے رکھی ہے نا تم ہی بنا کے رکھی. اس لیے کہ اتنا رش جو اس کے اصالے ثواب پہ ہو گیا تو یہ اس نے بنا کے رکھا، تعلق کو نبھا کے رکھا. تو حضور کیا فرماتے ہیں اگر تو چاہتا کہ باپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی تھی، ماں کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی تھی، تو باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا، ان کے ساتھ وہی اس نے سلوک رکھنا جو ماں باپ کیا کرتے تھے. فرمایا وہ جو خدمت میں کمی تھی اللہ اس کو پورا فرما دے گا. تو یہی آخر میں بات ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اس لیے کہ کسی سے بھی پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، پہلے سوچ کے کریں، پھر جب کرنے لگیں تو ذاتی لالچ نہ ہو، اس میں اللہ رسول کی رضا ہو. پھر غلطی ہے تو غلطیوں سمیت پیار کرنا ہے، اور جب پیار کرنا ہے غلطیوں سمیت تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی غلطیوں کی سپورٹ کرنی ہے، ابھی تو ٹھیک کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح کا طریقہ کل بھی میں نے عرض کیا، تنہائی میں جا کر، اکیلے جا کر اس کو سمجھائیں. لوگوں کے سامنے کریں گے تو اور زیادہ بگڑ جائے گا. اس لیے خدا را تعلق جہاں بھی بن جائے، جس سے بھی بن جائے، اس کو نبھانا یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام.